تبدیل کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کی بات کو، سوچ کو مثبت بنانا پڑے گا، مثبت بنانا پڑے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم مت کرو، فکر مت کرو لوگو، تم غم مت کرو، فکر مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اونچے درجے میں رہو گے۔ کب ہوگا یہ؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم مومن ہے تو مومن ہے تو یہ سب چیزیں مومنوں سے ہو سکتے ہیں، منافقوں اور مشرکوں سے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوستو یہ مثبت سوچ اپنی اندر آپ پیدا کریں انشاءاللہ العزیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خون لینے والے تھے وہ آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ اس حرم میں نماز پڑھیے۔ تبدیلی اسی کو بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس حرم میں آپ نماز پڑھیے، عمر یہاں پر کھڑا رہے گا، آپ کے نماز پڑھنے کے دوران میں جو کوئی بھی آپ کو نماز سے آ کے روکے گا یا آپ کے خلاف آئے گا وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے گا۔ تبدیلی ایسے لا سکتے؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ بڑے جگر کی بات ہے یہ۔ ورنہ میرے بھائی تھوڑی سی ٹھنڈی ہے، کیا جی نماز پڑھ کیا کرو، بہت ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی۔ اسی لیے میں بولا نا سمندر میں تیرنے والے یہ سب چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اور چھوٹے چھوٹے نالیوں پر بیٹھ کر کے آنسو نہیں بہائے گا، اس کا ٹارگٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، ایک بڑی بہترین شاعر مجھے یاد آیا، آپ یہ بھی سن لیں۔ اقبال نے کہا ہے نہیں ہے نا امید اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو ساکی تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اگر نم ہو گئے، اگر جھک گئے، اگر نرم ہو گئے، میرے بھائیو ہماری جو سوچ ہے، ہماری جو سوچ ہے پتہ ہے یہ زمین کی طرح، ہماری سوچ ایک زمین ہے اور اس کے اندر جو ذہن ہے وہ بیج کے مطابق ہے۔ زمین میں جیسے بیج ڈالیں گے اسی طریقے کھیتیاں اوپر آتی، آپ کی جیسی سوچ رہے گی آپ کی سوچ کے مطابق وہی اجازت ملتی اندر سے آپ کو۔ اس لیے اپنی سوچ کو بدلیے، سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ پڑھنے لگو، آپ اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ روزہ رکھنے لگو، آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں سچ بولنے لگو، آپ اگر حرام کھاتے ہیں چھوڑ دو حلال کھانے لگو۔ میرے بھائیو یہ کھیتی ہے، یہ کھیتی ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی انسان کھیتی میں، کھیت کے بیج میں کپاس کا بیج اگر ڈالے، کپاس کا بیج ڈالے اور وہ آدمی اگر ایپل کاٹنے کے لیے جائے تو یہ اس کی سوچ کی پرابلم ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو سب کچھ تبدیل کرو، زبان کی، نظریات کی، خیالات کی، سوچ کی، فکر کی، یہاں تک کہ اگر آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آپ کا یونیفارم بھی اگر غلط ہے تو اس کو بھی بدلو، سب کچھ بدل دو۔ دین اسلام سب کچھ بدل دیتا ہے، سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیو ہماری زندگی کے اندر یہ مطالبہ ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی تعریف اور بڑائی بزرگی حمد اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہو تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید الانبیاء سرتاج رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بندوں کی رہبری اور بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، اور اسی کے ضمن میں رب العالمین نے پوری انسانیت کو، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اس نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، باتوں کو مانیں، اپنی زندگی کا نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھونڈیں۔ ہماری زندگی کی ہر موڑ، ہر کڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر میں ڈھونڈیں، انشاءاللہ وہاں پر ملیں گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے شروعات میں سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 کی تلاوت فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میری تقریر کا عنوان ہے اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اس سے پہلے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، بات بالکل صحیح ہے، بجا ہے، بیجا نہیں ہے، درست ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ابھی میں آپ کی روبرو جو باتیں مجھے پیش کرنی ہے وہ کئی ساری چیزیں، کئی سارے مراحل اس میں آپ کے سامنے آئیں گی، اور ان تمام باتوں کا نچوڑ جو بننے والی ہے وہ یہی ہے، جیسے کہ شاعر اقبال علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے اندر بڑی بہترین باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، بڑی بہترین باتیں رکھی ہیں۔ تو آئیے میں اسی کی ابتدا اور اسی کی شروعات کی پہلو میں آپ کے سامنے شروع کرنے سے پہلے وہ شعر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا
خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو خیال جس کو آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ نہ ہو خیال جس کو آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ جب آدمی اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، جستجو اور فکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بندوں کی حالتوں کو ضرور بدلتا ہے۔ یہ کنفرم ہے، یہ ڈیسائیڈ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ میرے اسلامی ساتھیوں اور میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے بندگی کے واسطے، اور اگر یوں کہا جائے یہ زندگی ہے بندگی کے واسطے، لیکن اس زندگی کو لوگوں نے گندگی کر دی۔ یہ زندگی جو ملی ہے بندگی کے واسطے، کس کی بندگی؟ رب ذوالجلال والاکرام کی بندگی، سبحان اللہ، اس رب کی بندگی، اس کے واسطے ہمارا مرنا اور جینا ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قربان جائیے، رب العالمین نے ایک جملے کے اندر ہماری زندگی کی حالات کو بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین نے کہا میرے بندو یاد رکھنا، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے واسطے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے واسطے، رب کی بندگی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے عالم ارواح میں ہی ہم تمام لوگوں کو، بلکہ دنیا کے اندر جو پیدا ہو چکے ہیں وہ بھی، جو پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی، بعد میں جو پیدا ہوں گے وہ بھی، جو پیدا ہو کے مر گئے وہ بھی، سارے لوگوں نے، ساری انسانیت نے۔ اور مزے کی بات کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ صرف مسلمانوں نے نہیں، صرف مسلمانوں نے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی قومیں ہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو کوئی بھی نام دے لیں، کسی بھی کاسٹ سے ملا لیں، کسی بھی دھرم سے ملا لیں، ساری روحوں نے اللہ رب العالمین کے عرش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سب کے ساتھ یہ وعدہ لے لیا کہ تم جا رہے ہو، سنو، وعدہ کر کے جاؤ، وعدہ کر کے جاؤ، وعدہ نبھا کے آؤ۔ کیا کہا؟ وعدہ کر کے جا رہے ہو۔ ہم نے اور آپ نے کہا، رب العالمین نے جب ساری روحوں کو پیدا کر لیا، بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو ریلیز کر لیا، تو سب کے سامنے کہا اب بتاؤ تمہارا رب کون؟ اب بتاؤ تمہارا رب کون؟ تمہارا خالق، تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ آپ نے، ہم نے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی دھارمک اور جتنے بھی کاسٹ کے لوگ ہیں، سب نے کہا بلا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں رب آپ ہی ہیں، خالق آپ ہیں، مالک آپ ہیں۔ اب یہاں آ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ بندگی، یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے بندگی کے واسطے، وہاں سے آ گئے دنیا میں اور کہا جاؤ دنیا کے اندر تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے ان باتوں کو یاد دلانے کے خاطر۔ کن باتوں کو؟ جو ہم عرش معلیٰ پر، عالم ارواح میں جو ہم نے وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ دنیا کے اندر جو تم نے یہاں عالم ارواح میں اقرار کیے ہیں، دنیا میں تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں گے یاد دلانے کے واسطے۔ سارے رسول آئے، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رسولوں کو بھیجا جی، اور کہا لوگوں، اللہ کے بندوں،
اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی اسپیڈ کو موڑ دو، اپنی اسپیڈ کو تبدیل کرو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو اور اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو۔ اللہ کے رسولوں نے اللہ کے بندوں کے پاس لا کے رکھ دیے، ساری باتوں کو کھول کھول کے رکھ دیے، اور ان تمام رسولوں میں سے انت میں اخیر میں ہمارے اور آپ کے اور دنیا کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول تمہاری زندگی میں ہر موڑ میں، ہر لمحے میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں اور ساتھیوں، اس مختصر تمہیدی کلمات کے بعد آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر انسان اپنی زندگی کے اندر یہ سارے مراحل کراس کرنے کے بعد تبدیل کیوں نہیں کرتا، بدلتا کیوں نہیں؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد میں آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی اس کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ بندہ خود اپنی حالتوں کو بدلنے کی تیاری اور بدلنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ میرے بھائیو، سمجھنے اور سننے والی باتیں یہ ہے کہ آخر ہماری زندگی کے اندر ایک انسان، آپ بھی دیکھتے ہیں، مشاہدہ کیجئے، غور کیجئے، ایک انسان اپنے گھر کو بدل دیتا ہے، ایک انسان اگر بیوی اچھی نہیں ہے تو بیوی کو بھی بدل دیتا، طلاق دے دیتا ہے، ایسے ہوتے ہیں۔ ایک انسان کے پاس گاڑی ہے، اگر گاڑی اچھی نہیں گاڑی بدل دیتا ہے، تبدیل کر دیتا ہے۔ کاروبار ہے، وہاں بینیفٹ نہیں ہے، کاروبار بدل دیتا ہے، سفر بدل دیتا، اور دوست بدل دیتا، ساتھی بدل دیتا، یہاں تک کہ مسجد بھی بدل دیتا۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ جی، زندگی کے اندر ساری چیزوں میں تبدیلی ہے، لیکن میرے بھائیو تم دنیا بدل ڈالو، کپڑے بدل ڈالو، سب کچھ بدل ڈالو، دنیا کی ساری چیزوں کو بدل ڈالو، تمہاری سوچ اگر نہیں بدلی تو کپڑوں کو بدلنے سے، گاڑی بدلنے سے، جگہ بدلنے سے، راستہ بدلنے سے، دوستوں کو بدلنے سے آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے اندر جو سوچ ہے نا، وہ سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ جی، سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ میرے انسانوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان ساتھیوں، ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اور اپنی حیات کے اندر، اپنی لائف میں بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلی چیز، انسان غیر مطمئن ہو جائے، غیر مطمئن ہو جائے۔ غیر مطمئن کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ آدمی اطمینان نہ ہو۔ بہت سارے لوگ سنتے ہیں نا، آپ کیا کروں مول صاحب، کیا کروں صدر صاحب، کیا کروں فلاں صاحب، کیا کروں دوست، میں مطمئن نہیں ہوں۔ مطمئن کے مطلب اطمینان نہیں۔ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر غیر مطمئن ہو جائے، کیوں بھائی؟ غیر مطمئن اس لیے کہ انسان آج اطمینان ہو کر کے بیٹھا ہے، میں جو ہوں بس الحمدللہ، میری زندگی الحمدللہ، میرے بچے الحمدللہ، میرا گھر الحمدللہ، میرے ساتھی الحمدللہ، اور ساری چیزوں میں مطمئن ہو کر کے بیٹھا ہے۔ آپ غیر مطمئن ہو جائیں، میرے گھر میں ایک نمازی نہیں ہے، آپ غیر مطمئن ہو جائیں، اس کو کیسے ہم تبدیل کریں؟ آپ کے دوستوں میں پورے شرابی ہیں، کبابی ہیں، آپ غیر مطمئن ہو جائیں کہ ان دوستوں کو کیسے میں بدلوں؟ آپ کو چین نہیں ملتا ہے، آپ کو اطمینان نہیں ملتا ہے۔ آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ غیر مطمئن ہو جائیں کہ کیسے میں اس کو چینج کروں، کیسے میں اس کو تبدیل کروں۔
میرے دوستو، انسان کی زندگی میں جب یہ المیہ، جب یہ فکر اپنے اندر پیدا ہوتی ہے، غیر مطمئن، اس کو چین نہیں ملتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کسی پیشنٹ کو کسی ڈاکٹر کے یہاں کسی ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 24 گھنٹہ اور 30 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں، اطمینان نہیں ملتا ہے۔ کیوں؟ بار بار پوچھتے کیا پوزیشن ہے، بار بار پوچھتے کیا پوزیشن ہے، سر کیا پوزیشن ہے، اس کے نرسوں سے، اس کے کمپیوٹروں جو ہے کمپیوٹر اس سے پوچھتے ہیں، جو نرس ہوتے ہیں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، کمپاؤنڈر سے پوچھتے ہیں کیا پوزیشن ہے، بولتے صاحب ابھی ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ آپ غیر مطمئن ہیں، اس کو تبدیل کرتے رہیں، یہاں پر اس کو چانس نہیں ہے، تبدیل کرو۔ میرے بھائیوں، زندگی کے اندر ویسی ہے، آپ اپنے گھر میں ہیں، آپ کیوں اطمینان سے بیٹھے ہیں؟ کیسے آپ کو اطمینان لگتا ہے گھر میں بیٹھنا؟ کیسے آپ کیسے مطمئن ہیں اپنے گھر میں بیٹھنا؟ آپ کو کیسے اجازت دیتا ہے گھر میں اطمینان سے بیٹھنے کا؟ کیا آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس میں کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے آپ میں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو۔ میرے بھائیوں، یہاں پر آپ جب تک غیر مطمئن نہیں بنیں گے، تب تک آپ کے اندر یہ فکر، یہ جستجو، یہ تبدیل ہونے کا موقع آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک تو یہ چیز ہے، یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایک زمانہ بڑا ڈینجر قسم کا تھا، بڑا ڈینجر قسم کا تھا۔ قبیلہ مخزوم کے ایک آدمی ان کے تیور کو دیکھ کر کے بیان کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، بے چینی چھائی ہوئی ہے، اطمینان نہیں ہے، گھر سے باہر جاتے تلوار دیکھتے کھینچ کر کے جا رہے ہیں۔ ایک مخزومی، قبیلہ مخزوم کے ایک آدمی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا کروں، پورا حال سے بے حال ہو چکا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے لوگوں کے اندر ایک قسم کی حالات ہمارے بہت بگڑ رہے ہیں اور برا بھلا کہتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ تو مخزوم کے اس آدمی نے کہا ارے یار، ان کو مارنے جا رہے ہو، ان کو مارنے جا رہے ہو، قتل کرنے جا رہے ہو، کیا اپنے گھر کا بھی تو خبر لیے ہیں؟ کیا اپنے گھر والوں کا بھی خبر لیے کہ کیا ہوا؟ کہا جاؤ فلاں جگہ پر، کہا جاؤ فلاں جگہ پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے کو تبدیل کر دیتے ہیں، دیکھو تبدیل کر دیتے راستے کو، اور راستے کو تبدیل کرنے کے بعد ایک گھر میں جا کے پہنچتے ہیں تو اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی۔ کون چیز کی؟ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، سورہ طٰہٰ تلاوت ہو رہی تھی، اور اندر جو ٹیچر تھا، اندر جو استاد پڑھا رہے تھے، قربان جائیے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تھے۔ جیسے ہی عمر کو ان کی آواز کی آہٹ سنی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اندر چھپ گئے، بھاگ گئے۔ اس پاٹ پہ مل گئے دو، حضرت فاطمہ، کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، اور ان کے بہنوئی۔ جیسے کھولے، کہا کیا کرتے ہو تم لوگ؟ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا ہم لوگ جہاں پر حق مل رہا ہے ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، ایک دم پورے کود پڑے اپنے بہنوئی پر، بہت مار دیے۔ مارتے ہوئے جب دیکھا بہن نے، بہن اٹھ گئی اور بہن نے کہا عمر تم جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، حق کی صدا ہم نے لگا دی ہے، اب اس سے بدلنے والے نہیں۔ چاٹا مارے منہ پہ چاٹا مارنے کے بعد خون نکلنے لگا بہن کی منہ سے، چہرے سے۔ عمر نے دیکھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بہن کو مارا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں بہن کو
آج میں نے بہن کے چہرے پہ چاٹا مارا، خون نکل رہا ہے۔ دیکھنے کے بعد کہا کیا پڑھ رہے تھے دکھاؤ، لیکن بہن بھی ایک ٹانگ میں کھڑی تھی۔ کہا ہم نہیں دکھا سکتے، تم ناپاک ہو، جاؤ پہلے تم نہا کر کے غسل کر کے آؤ، اس کے بعد ہم دکھائیں۔ تکیے کے نیچے قرآن سورہ طٰہٰ، اللہ اکبر، اس کے بعد لے کے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لے کے گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی جہاں جو ابھی ہیں اسی کے آس پاس میں حضرت محمد رسول اللہ، حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ وہاں پر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا عمر تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا آنے دو، اگر اس کی نیت صحیح ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ رب کی قسم اسی کی تلوار سے اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ آئیے ٹرننگ کا جب موڑ آتا نا، تبدیل کا جب موڑ آتا ہے تو انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے باپ کے غلط رویے کو بھی نہیں دیکھتا ہے، چہ جائے کہ دوست، چہ جائے کہ بیوی، چہ جائے کہ فلاں اور فلاں۔ تبدیل دیکھو کیسے ایک ایک پیج پلٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اندر سے، اور ان کے پاس تلوار ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں کتنے بھی بولی جائیں ہلکی دکھتی ہیں، پریکٹیکل جب آدمی دیکھے ہیں اور ان کی شخصیت کو جو آدمی پرکھے ہیں ان کو مزہ آتا بولنے اور سننے اور سنانے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اندر سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی باہر اور پکڑ کر کے کہا عمر، ہلا کر کے پورے طاقت کے ساتھ کہا بتاؤ تمہاری نیت کیا ہے۔ وہیں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کلمے کی صدا بلند کر دی اور اپنی زندگی کو وہاں سے سب کچھ موڑ کر کے اور چلنا شروع کر دیے۔ میرے بھائیوں بتائیے، ہم اور آپ بھی، ہماری زندگی میں خطبات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، کلاسز ہوتے ہیں، تربیت کلاس ہوتے ہیں، دنیا کے سارے کلاسز ہوتے ہیں، ہماری زندگی میں تبدیلی کب آئے گی؟ عمر جیسے شخص جو گردن کو کاٹنے کے لیے نکلا تھا لیکن اپنی گردن کو جھکا دیا، تبدیل کر دیا۔ جو راستے میں، ان کے راستے میں کوئی بھی شخص آنا گوارا نہیں کرتا تھا ڈر سے۔ میرے بھائیوں، زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، زندگی میں تبدیلی پیدا کرو، رب کی قسم ہے۔ آپ کو بتاؤں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، آپ عرب کے سرزمین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ عرب کے سرزمین کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو آپ کہ کیسے کیسے لوگ تھے، ان کی زندگیوں میں تبدیلی کیوں آئی؟ قرآن کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن کے موافق چلتا ہے تو یقیناً وہ جھکتا چلا جائے گا، یقیناً وہ جھکتا چلا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے سامی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، آپ کو پتا ہوگا حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے تھے، ان کے ساتھ مرد عورتیں بھی تھے، لیکن جب وہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ مریم کی، تو بادشاہ نجاشی، حبش کا بادشاہ نجاشی تھا، جیسی قرآن مجید کی تلاوت سنتے گئے ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا جاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو ٹپکنا جاری ہو گیا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا بس کرو، اب بس کرو۔ وہاں پر انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام کے طرف آ گئے، اللہ کے بندہ ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نجاشی کی جب وفات ہو گئی، نجاشی کا جب انتقال ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غائبانے کی جنازے کی نماز پڑھی تھی، غائبانے کی جنازے کی نماز پڑھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی میں قرآن کی آیتوں کو سن کر کے تبدیلی آ گئی، قرآن کی آیتوں کو سن کر کے تبدیلی آ گئی۔ مسلمانوں، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں، ہم اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بھی طرز بدلے، ہماری بھی زندگی بدلے، ہماری بھی عادت و اطوار بدلے، ہماری بھی جو ہے اپنی زندگی کے اندر اپنے روزمرہ کی زندگی اور کیفیت ہیں اس کو اگر ہم بدلیں،
تو ضرورت پڑے گی آپ کو مثبت انداز اختیار کرنے کی۔ مثبت انداز کس کو کہتے ہیں؟ مثبت جیسے آپ کو جتنے بھی نگیٹو ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو، اور پازیٹیو انداز آپ کو اختیار کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں۔ آپ اگر کسی کو سمجھ لیے ہیں وہ برا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یعنی اپنی زندگی سے ان تمام قسم کے نگیٹو کو چھوڑنا پڑے گا اور پازیٹیو کو اختیار کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اور پازیٹیو کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آدمی طنزیہ کلام کہنے لگے، آپ کو کوئی طنزیہ اور برا کلام کہنے لگے، کوئی آپ کو مذاق کرنے لگے، کوئی آپ کے ساتھ انگلی اٹھا کے بات کرنے لگے، تو آپ کو پازیٹیو انداز میں لینا پڑے گا۔ جی، اس کو ہضم کرنا پڑے گا، آپ کو ہضم کرنا پڑے گا آپ کو۔ جی ہاں، تب جا کر کے میرے بھائیوں سمندر میں تیرنے والا کبھی نالی کے پاس بیٹھ کر افسوس نہیں کرے گا۔ جس انسان کو سفر منزل مقصود پسند ہو، جس انسان کو اپنی زندگی میں منزل اگر اس کو ارادہ ہو، ٹارگٹ ہو، تو میرے بھائیوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کبھی وہ انسان اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کے لیے حسد، اس کے لیے کینہ نہیں۔ سمندر میں تیرنے والا کبھی بھی نالی کے پاس بیٹھ کر آنسو نہیں بہائے گا۔ جس کے زندگی میں مقصد ہو، مقصد کی تلاش ہو، جنت میں پہنچنا ہو، تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ دل، وہ ہمت، وہ صفت، وہ کردار، وہ کیریکٹر، وہ اخلاق آپ کے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے واسطے، آپ کی دعوت کو روکنے کے واسطے، آپ کے مشن کو روکنے کے واسطے، آپ کے قرآن کی مشن کو روکنے کے واسطے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ اور آپ کے خاندان والوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ہے، آپ کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، اصل مقصد سے آپ کو ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ڈائیورٹ نہیں، برداشت کر لیے۔ جیسا کہ اس سے پہلے خطبوں میں آپ سن چکے ہیں، آپ کو کتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا، آپ کے ساتھ، آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کی نماز میں بھی، آپ کو نماز میں بھی، اللہ اکبر، نماز میں بھی آپ کو ٹارچر کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں دیکھے، کیونکہ آپ کا مقصد تھا کچھ اور، آپ کا مقصد تھا کچھ اور۔ اس لیے دوستو، اگر آپ اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، بدلنا چاہتے ہیں، تو ممکن ہے آپ کی بیوی ہی آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دے گی۔ کوئی آدمی اگر داڑھی نہیں رکھا تھا اور وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیا، تبدیلی، اس کو بولتے ہیں تبدیلی، ارے تم داڑھی رکھنا شروع کر دیے، تمہیں مولوی صاحب ہو گئے جی، لوگ بچے اب تمہیں ابا نہیں مولوی صاحب بولتے، مذاق بولیں گے، کرتا پاجامہ پہننے لگے بیچارہ، ٹی شرٹ، ہاف شرٹ، جینس پہننے والے مذاق کرنا شروع کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے دوست کب یارو کب سے تم بدلنا شروع کر دے، کوئی شراب پیتا تھا، اب خطبہ سننے کے بعد یا کہیں درس سننے کے بعد وہ شراب چھوڑ دیے، ارے تم اتنے بڑے ہو گئے، تو شراب کھانے کے گلی میں مرتا تھا، وہیں پر سو جاتا تھا پی کر کے، اب تو کب سے مسجد میں سونے لگا، مذاق کرنا شروع کر دیں گے۔ جی، جو آدمی اسی طریقے سے دن رات گٹکے اور پڑیے کھانے والے ہیں، اگر ایک دن چھوڑ دیا، نہیں یار میں نہیں کھاتا، ایسا مذاق، تانے، میرے بھائیوں ان تمام ٹوٹے پھوٹے، بولتے ہیں نا کہ پتھروں کو جمع کرنے میں ہیرے کو نہیں کھو لینا چاہیے، یہ پتھر ہیں اور آپ کو مقصد ہے ہیرا۔ اس لیے دوستو ان طنزیہ کلام، ان بد مزاج اور اس طرح کے جو تانے اور تشنیع جو شروع ہوتے ہیں، بڑے دل والے ان چیزوں کو لائٹ سے لیتے ہیں، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں آپ مثبت چیز کو اختیار کرو۔ جی، آپ کے پاس اگر کوئی آپ کے دوستوں کے خلاف ہی آپ کو بول دیتا ہے کہ آپ کا خلاف وہ بول رہا تھا، ان کو بولیے ایسا، ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کل اس کو تبدیل کرے گا۔ آج میرے خلاف وہ بول رہا ہے نا، آج وہ میرے خلاف بول رہا ہے، کل میرے خلاف میری محبت میں خون بہائے گا، آج میرے خلاف میں زبان کو چلاتا ہے،
کل وہ میری محبت میں اپنی خون کو بہائے گا، گردن کو کٹائے گا۔ دلیل آئیے بتاؤں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا برداشت کیا، اللہ کی قسم اتنا برداشت کیا، سب کو سمجھاتے گئے سمجھاتے گئے سمجھاتے گئے ان کی زندگی کو تبدیل کرنے کی خاطر، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکتا تھا، جو آپ کے چہرے پہ تھوکتا تھا اور جو کہتا تھا کہ یہ شہر میں سب سے برا اور پاپی آدمی کوئی ہے تو فلاں چہرہ، یعنی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میری نظر میں سب سے خطرناک اور ڈینجرس کوئی ہے چہرہ تو کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو پیتے چلے گئے۔ اللہ اکبر! پینا سیکھو دوستوں، جب تک آپ ان چیزوں کو پینا نہیں سیکھیں گے، اس کو ہضم کرنا نہیں سیکھیں گے، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ساری قیمت، ساری پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے چلے گئے، لیکن ایک دن آیا وہ بندہ کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ایک زمانہ تھا، سنو یہ الفاظ کو، کہتے اللہ کے رسول ایک زمانہ تھا، سب سے برا چہرہ آپ کا تھا میری نظر میں، سب سے برا شہر آپ کا شہر تھا میری نظر میں، سب سے مبغوض میری نظر میں آپ تھے، لیکن اللہ کے نبی قربان جائیں، آج کی تاریخ میں میرے بیوی، میرے ماں باپ، میرے خاندان، پوری دنیا میں اندر سب سے بہترین اگر کوئی چہرہ ہے تو وہ آپ کا چہرہ ہے۔ اللہ کی قسم جب تک میں آپ کی چہرہ نہیں دیکھ لیتا مجھے اپنے بچوں کے پاس بھی چین نہیں آتا۔ وہی چہرہ ہے جو چہرہ دیکھ کر کے غصہ آتا تھا، تھوک دیتے تھے، لیکن وہی تھوکا ہوا چہرہ وہ تھوک چاٹنے کے لیے تیار ہے، وہ تھوک چاٹنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، تبدیل کرنے کے لیے ضرورت پڑے گی ہمیں اور آپ کو اپنے اندر کی بات کو، سوچ کو مثبت بنانا پڑے گا، مثبت بنانا پڑے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم مت کرو، فکر مت کرو لوگو، تم غم مت کرو، فکر مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی اونچے درجے میں رہو گے۔ کب ہوگا یہ؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم مومن ہے تو یہ سب چیزیں مومنوں سے ہو سکتے ہیں، منافقوں اور مشرکوں سے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے دوستو یہ مثبت سوچ اپنی اندر آپ پیدا کریں، انشاءاللہ العزیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو خون لینے والے تھے وہ آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ اس حرم میں نماز پڑھیے۔ تبدیلی اسی کو بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اس حرم میں آپ نماز پڑھیے، عمر یہاں پر کھڑا رہے گا، آپ کے نماز پڑھنے کے دوران میں جو کوئی بھی آپ کو نماز سے آ کے روکے گا یا آپ کے خلاف آئے گا وہ اپنی بیوی کو بیوہ کرے گا۔ تبدیلی ایسے لا سکتے؟ ایسا نہیں ہوتا، یہ بڑے جگر کی بات ہے یہ۔ ورنہ میرے بھائیو تھوڑی سی ٹھنڈی ہے، کیا جی نماز پڑھ کیا کرو، بہت ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی۔ اسی لیے میں بولا نا سمندر میں تیرنے والے یہ سب چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اور چھوٹے چھوٹے نالیوں پر بیٹھ کر کے آنسو نہیں بہائے گا، اس کا ٹارگٹ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، ایک بڑی بہترین شاعر مجھے یاد آیا، آپ یہ بھی سن لیں۔ اقبال نے کہا ہے نہیں ہے نا امید اقبال، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو ساکی تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اگر نم ہو گئے، اگر جھک گئے، اگر نرم ہو گئے، میرے بھائیو ہماری جو سوچ ہے پتہ ہے یہ زمین کی طرح، ہماری سوچ ایک زمین ہے اور اس کے اندر جو ذہن ہے وہ بیج کے مطابق ہے۔ زمین میں جیسے بیج ڈالیں گے اسی طریقے کھیتیاں اوپر آتی،
آپ کی جیسی سوچ رہے گی، آپ کی سوچ کے مطابق وہی اجازت ملتی اندر سے آپ کو، اس لیے اپنی سوچ کو بدلیے، سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں آپ پڑھنے لگو، آپ اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں آپ روزہ رکھنے لگو، آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں سچ بولنے لگو، آپ اگر حرام کھاتے ہیں چھوڑ دو حلال کھانے لگو۔ میرے بھائیو یہ کھیتی ہے، یہ کھیتی ہے۔ جس طرح سے اگر کوئی انسان کھیتی میں، کھیت کے بیج میں کپاس کا بیج اگر ڈالے، کپاس کا بیج ڈالے، اور وہ آدمی اگر ایپل کاٹنے کے لیے جائے تو یہ اس کی سوچ کی پرابلم ہے۔ آپ کی سوچ غلط ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا بھائیو سب کچھ تبدیل کرو، زبان کی، نظریات کی، خیالات کی، سوچ کی، فکر کی، یہاں تک کہ اگر آپ کے روزمرہ کی زندگی میں آپ کا یونیفارم بھی اگر غلط ہے تو اس کو بھی بدلو، سب کچھ بدل دو۔ دین اسلام سب کچھ بدل دیتا ہے، سب کچھ بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیو ہماری زندگی کے اندر یہ مطالبہ ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ میرے اسلامی ساتھیوں، میرے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید اور احادیث طیبہ کے روشنی میں آپ کو بتاؤں میں یہ سوچ نہ بدلنے کی وجہ سے بخاری کی روایت ہے کتنا بڑا مار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے، بڑے فکر مند تھے۔ کس کے لیے؟ اپنے چاچا کے لیے، ابو طالب کے لیے، ابو طالب کے لیے بڑے فکر مند سے۔ کہا چاچا آپ نے میری زندگی میں بڑی محنت کی ہے اور یقیناً پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ایک ایمان والا اتنا نہیں کر سکتا ہے، وہ ایمان نہیں لا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ویسا کیا۔ پورے عرب کی قریش کے ساتھ باقاعدہ اعلان جنگ ہو گیا کہ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، میرے بھتیجے کو تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کھڑے ہو گئے، لیکن انت میں کہا چاچا کم سے کم میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے پاس ریکویسٹ کروں گا۔ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پیر میں آگ کے، جہنم کی آگ کی جوتیاں تیار کی ہیں اور پہنا دیے گئے، جس کی وجہ سے دماغ کھول رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ ہلکی عذاب ہے۔ عذاب میں بھی یہ ہلکی عذاب ہے۔ سوچو دوستو، اتنی زیادہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے اندر کی روحانی کیفیت کو چینج نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دے دی اور عذاب میں ڈال دیا۔ لیکن وہیں پر دوسرے لوگوں کو آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں، اللہ اکبر، تھوڑی تھوڑی چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صرف 2 یا 3 4 باتیں پوچھ لیں، 4 باتیں پوچھ لیں، اور پوچھنے کے بعد سیدھے پلٹ کر کے جانے لگے، سر پر پلٹ کر کے جانے لگے، اور وہ قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسم ہے جو میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ نے بتا دیے ہیں، نہ میں اسے زیادہ کروں گا نہ میں کم کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ اپنے آپ کو فوراً 1 منٹ کے اندر تبدیل کر لیا۔ آدمی 1 منٹ میں کچھ سے کچھ کر سکتا ہے بھائی، 1 منٹ میں۔ ابھی آپ چاہیں 1 منٹ میں یہاں پر توحید پرست بن کے نکل سکتے ہیں مسجد میں۔ نماز ہو گئی، آج سے میں شرک نہیں کروں گا، 1 منٹ لگا، تبدیل ہو گئے کہ نہیں؟ آج سے میں انشاءاللہ العزیز میں بدل کر کے دکھاؤں گا۔ 30 سیکنڈ کی بات ہے کہ آج سے میں مسجد میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ بدل گئے۔ جب وہ لوگ جانے لگے، جانے کے بعد تھوڑے ہی دور گئے تھے، وہاں جا کر کے کچھ ہو گیا، گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو، اور گرنے کے بعد وہ مر ہی بھی گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ انسان صرف بدلا تھا، عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ انسان صرف بدلا تھا، عمل نہیں کیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ کسی جنتی آدمی کو دیکھنا ہے تو فلاں آدمی کو دیکھو کہ ابھی چند الفاظ پوچھ کر کے اور وہاں تک گئے تھے، وہاں جا کے گر کے مر گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو کسی کو جنتی آدمی دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ میرے بھائیو، آج ہم
وہ 1 منٹ میں سن کر کے جانے لگے، جنت کا سرٹیفکیٹ پا گئے۔ اور آج ہم 30 سال 50 سال 60 سال 70 سال سے تقریباً ہزاروں خطبے سن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کب بدلیں گے؟ ہم کب بدلیں گے؟ ہمارے نوجوان کب بدلیں گے؟ ہماری اندر کی حالت کب بدلے گی؟ واللہ بتا رہا ہوں، اگر انسان کی زندگی میں فکر ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے، تو میرے بھائیوں وہ انسان 1 سیکنڈ میں بدل جاتا ہے۔ بولتے نا یار انتظار کرتے رہو، بتاتے رہو، گاتے رہو، نہیں، کب تک؟ بدلو میرے بھائیوں، ورنہ وقت نکل جائے گا۔ وقت میرے بھائیوں برف کے جیسے اسپیڈ سے پگھل رہی ہے، کٹ رہا ہے وقت۔ ابھی آپ 2024 دیکھے تھے کہ نہیں؟ 2025 آ گیا، کتنے دن گزر گئے؟ یہ 2025 جب سے گزرے ہیں آپ نے کتنے نمازیں پڑھی ہیں؟ جمعہ آئے تھے، پھر جمعہ میں آئے، پھر نیکسٹ جمعہ اگر زندہ رہا تو آئیں گے۔ یہی ہے ہماری تبدیلی؟ یہی ہمارے اندر تبدیلی؟ نہیں میرے بھائیوں، ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، بدلنے کی ضرورت ہے۔ نہیں بدلو گے تو اللہ رب العالمین نے بھی کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اگر تم نہیں بدلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں نہیں بدلے گا، کیونکہ اللہ نے کہا جو بدلنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے اللہ بھی اس کو نہیں بدلتا ہے۔ آپ کوشش کرو، محنت کرو، جستجو کرو بدلنے کی۔ ساری غلطیوں کو آپ کسی کچرے کے کنڈی میں ڈال دو اور کہو کہ اللہ آج کے بعد سے اب نہیں، میں بدل گیا، اللہ میں بہت غلط کیا، بہتوں کو مارا، بہتوں کو گالی دیا، بہتوں کو ستایا، ماں باپ کو بھی مارا، دوست احباب کو بھی مارا، ہڑپ کیا، اس کو کھایا، اس کو پیا، سب کچھ کر دیا میرے مالک، لیکن آج کے بعد سے اللہ اب میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں، کی توبہ کرتی ہوں، آج کے بعد سے اینڈ، بس ختم، اے اللہ تو معاف کر دے، بس میں تیرا بندہ ہوں، مسکین بندہ ہوں، تیرا مسکین بندہ ہوں، اللہ تو معاف کر دے، آج سے میں تبدیل ہو گیا، اب کوئی گناہ کوئی پاپم نہیں، ختم، خلاص۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آج سے بری کر دے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے ایسے تبدیل ہونا؟ کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسے خوراک؟ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے کا۔ اگر آپ کے خیال ہی نہیں ہے اپنے حالت کے بدلنے کا تو اللہ بھی آپ کو نہیں بدلے گا۔ جاؤ، لیکن وہ مالک یوم الدین ہے، اس دن اکٹھا کرے گا، اور آپ کے حلق کے اندر جتنے بھی چھپے ہوئے ہیں سب اللہ تبارک و تعالی نکال لے گا، سب نکال لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ غریبان، یہ دامن جو آج ہمارے جو پاک اور صاف سمجھ رہے ہیں، یہ دامن کے جتنے بھی اس دامن کے تلے چھپے ہوئے ہیں، رب کی قسم سب نکال لے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بدلو، ابھی وقت ہے، چینج کرو، ابھی وقت ہے، چھوڑ دو غلطیوں کو، ابھی وقت ہے، چھوڑ دو غلط راستوں کو، ابھی وقت ہے، چھوڑ دو بے حیائی برائی منکرات کو، ابھی وقت ہے، چھوڑ دو یہ دادا گیری، چھوڑ دو یہ دبنگ گیری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں اور میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت سارے نقطے اور بہت سارے پوائنٹ ملتے ہیں، لیکن ہمیں وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ ساری چیزیں، میری باتوں کا لب لباب، میرے باتوں کا خلاصے کلام، اس کا جو مکھن ہے، اس کا جو ملائی ہے، جس کو میں نے یہاں سے وہاں سے آپ کے ذہنوں کو کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم رب ذوالجلال والاکرام آپ کو، ہم کو جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں قبل اس کے کہ وقت نکل جائے۔ میرے بھائیوں، وقت کا کام ہی ہے نکلنا۔ سورج صبح نکلا تھا، ابھی دیکھیے دوپہر ہو گیا، تقریباً ابھی دیکھیے 1:30 بجنے جا رہے ہیں، شام ہو جاتی، پھر سورج نکلتا، پھر ہماری زندگی بس ایسی ہی روزانہ کٹتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اوقات کو گنوا رہے ہیں، اوقات کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ آخر ان چیزوں سے لابھ کب اٹھائیں گے، فائدہ کب اٹھائیں گے؟ ان چیزوں کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی ساری چیزوں کو لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دن کی روشنی لے رہے ہیں، رات میں سو کر کے آرام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے صحت سے خوب انجوائے کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے دیے ہوئے رزق آپ ماشاءاللہ دونوں ہاتھوں سے کھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے دیے ہوئے دماغ آپ کتنے بڑے بڑے کمپیوٹر آپریٹر اور ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن لوگوں آپ اپنے آپ کو چراغ تلے اندھیرا کیوں رکھتے ہو؟ آپ آؤ اس بندھنوں سے باہر اور اللہ کے زمین میں، اللہ رب العالمین کے زمین میں کھلے فضا میں کھلے دل سے رب ذوالجلال والاکرام سے آپ یہ وعدہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے جیسے نہیں ہے۔ ہاں، پرسوں چوری کیا تھا میاں، آج بہت صاف ہو گئے، پرسوں وہ کیا تھا آج بہت۔ اللہ رب العالمین وہ ہے ذات جو بندہ جب اللہ سے وعدہ کرتا ہے تو اللہ بھی وعدہ کرتا ہے میں نے سارے گناہ کو معاف فرما دیا۔ اگر آپ سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اور تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ کہ اتنا بڑا جگر پیدا کرو۔ میرے بھائیو، یہ باتیں ہیں جو یقیناً ہمارے جگر پاروں میں لکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے دماغوں میں لکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یاد رکھو دوستو، کوئی کسی کا ساتھی نہیں، کوئی کا ہمدرد نہیں، کوئی کا ہم سفر نہیں، کوئی ساتھی، کوئی میاں، کوئی بیوی، کسی کا کوئی کچھ کام پرسان حال آنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی قبر کی تیاری کرو، اپنے قبر میں جانے سے پہلے تبدیل کرو، اپنے آخرت میں اللہ کے پاس جانے سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لو، اپنے حیات میں، اپنی لائف میں۔ آنکھ بند ہو گئی تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنے سارے زلزلے آ رہے ہیں، مجھے ایک بات آ گئی، دیکھو ابھی زلزلے آ رہے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ 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 کی آواز بکا رہے ہیں۔ جب اللہ اللہ کرنے کا موقع تھا آپ غیر اللہ کے سامنے جا کے جھک رہے، مرغم مسلم کھا رہے تھے۔ سمجھ میں نہیں آئی اس وقت بات؟ جب اللہ رب العالمین زمین کو ہلانا شروع کرتا ہے تب اس کا دل ہلنا شروع کرتا ہے۔ کتنے جگہ پہ دیکھو، بہار، نیپال، ترکی اور ساری چیزیں۔ اب لوگ کیا بولتے پتہ ہے؟ اب یہاں کے لوگ بھی جیسے کبھی کبھی، ارے یہاں مول صاحب یہاں کبھی سیلاب نہیں آتا جی، یہاں بہت پیسفل ہے۔ اچھا جی، کیا بولتے یہاں کبھی سیلاب نہیں آتا، طوفان نہیں آتے؟ اللہ کے بندو قرآن پڑھو اور قرآن پڑھ کر کے یہ وعدہ کرو اللہ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہاڑی بہت اونچے پہاڑ میں تھے، بیٹا نے بڑے ڈیڑھ دماغی کا عقل لیا اور کہا ابا تم کشتی بنا رہے ہو، یہ کشتی کس لیے جی؟ یہ بوڑھے کو عقل نہیں ہے۔ کہتے بیٹا سیلاب آئے گا تو کام آتا کا، یہاں سے سیلاب کہاں سے آئے گا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہاں کا۔ لیکن جب ڈوبنے لگا تو پہاڑ پر چڑھ گئے، پہاڑ بھی ڈوبنے لگا تو اب کہاں جائیں گے؟ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا، بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں، اس کے لیے ایک شعر میں کہا گیا ہے، یوں تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، یوں تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، اللہ کے بندوں مر کے بھی کام نہیں آئے تو کہاں جائیں گے؟ لوگ لے جا کر کے تمہیں 9 مٹیوں کے اندر ڈال دیے، اب وہاں پر کون جائے گا؟ بیٹا جائے گا؟ اب بدعتی لوگ جو بیچارے یہ جو بھی چادر اور ہرے ہرے پھولاں لے جا کے ڈالتے، اندر کیا ہو رہا پتہ ہے؟ پھولوں سے وہ اندر کی کیا پوزیشن ہے پتہ ہے آپ کو؟ لہذا دوستو اور ساتھیوں، آپ تمام لوگوں سے میری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، گزارش ہے دوستو، یہ اپیل کرتا ہوں میں آپ سب سے، نوجوانوں سے خصوصاً۔ آج ہمارے نوجوان ہمارے معاشرے میں واللہ بتا رہا ہوں دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں نہیں روکتا بھائی، کوئی بھی نہیں روکتا، لیکن اللہ کے بندے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ زمین جہاں تک بھی ہے اور جہاں تک حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کی جو ہے آواز پہنچ رہی ہے، یہ زمین گواہی دے گی اللہ یہاں تک بھی آواز آئی تھی۔ اللہ پوچھے گا اللہ کے بندے تیرا گھر تو مسجد کے ایک دیوار کے پیچھے تھا، وہاں نہیں آئی تھی؟ یہ زمین گواہی دے رہی کہ وہاں تک آواز آئی تھی، 1 کلومیٹر دور تک۔ تیرے کان میں کیا جوئیں تک بھی نہیں رنگے؟ مسلمانوں غیرت پیدا کرو، ورنہ زلزلے آج سن رہے ہو کہیں بہار میں، کہیں نیپال میں، کہیں ترکی میں، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ جس دن اللہ کے پکڑ میں رپس میں آ جاؤ گے کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی ساتھی نہیں۔ بہرحال بڑی ہی درد دل کے ساتھ میری اپیل ہے کہ اللہ کے واسطے چینج ہو جاؤ،
اللہ کے واسطے تبدیل کر دو، اللہ کے واسطے اپنے ساری چیزوں کو نرم کر لو اور اللہ کے گھر میں جھک جاؤ۔ یہ جھکنا آپ کو اللہ کے یہاں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے، مولا کریم پاک پروردگار آپ کو، ہم کو، مسلمانوں کو اور دوست احباب کو اور بچوں کو اور خواتین کو بھی جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو، نوجوانوں کو جو بھی اب تک اپنی زندگی میں غلطیاں ہو چکی ہیں، اے اللہ ہم سب مل کر تیرے گھر میں معافی چاہتے، اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔